تو میں من رآنی فقد رأى الحق کے حوالے سے میں سہارا لینا چاہوں گا حضرت ثوبان کا۔ حضرت ثوبان، اب دیکھیے نا، اب دو ہستیوں کے نام جب ہم اصحاب صفہ میں پڑھتے ہیں، ایک ہے حضرت سالم، لیکن ان کی نسبت آج تک ہماری زبانوں پہ ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ، آج تک ان کی نسبت حضرت ابو حذیفہ سے ہے، لیکن ثوبان وہ خوش قسمت ترین فرد ہیں کہ جو کسی اور کے مولا نہیں ہیں۔ ہر کتاب میں جہاں بھی صبح قیامت تک انہیں یاد کیا جائے گا تو ثوبان مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جائے گا، حالانکہ ان کا نام اپنا ثوبان بن بجدد ہے، لیکن اس نام سے انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن ثوبان مولا رسول اللہ۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیفیت یہ تھی کہ فَآتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، وَنَحَلَ جسمه، اور جسم بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا، وَيُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ، اور صرف آپ کا چہرہ دیکھنے سے احساس ہو جاتا تھا کہ ان کے اندر کوئی غم ہے، غم کی بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آقا نے چہرہ دیکھا تو جس طرح حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی معہم، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا آخری لمحہ نہیں آیا اور اس سے پہلے حکم آ گیا کہ میں ان ہستیوں کے ساتھ بیٹھا کروں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ ہمارے پاس سے اٹھ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، جب ہم محسوس کرتے کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے تو ہم اٹھ جاتے تھے، آقا نہیں وہاں سے اٹھتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ وہاں ہر وقت تشریف فرما رہے تھے۔ وہ سرپرستی مستقل، اصل میں وہ رحمت شاور ہو رہی ہوتی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رونق افروز ہوں گے وہاں انوار کی بارش ہوتی ہوگی، تو وہ انوار کی بارش جب ہو رہی ہے تو صحابہ کا دل نہیں چاہتا، اسی لیے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے جب اپنی بیگم سے کچھ اختلاف ہوا نا تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہے، انہوں نے کہا سارا دن آپ کے پاس رہتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے گھر آتے ہیں، یہاں بھی آ کے آپ کی باتیں کرتے ہیں، گھر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ثوبان سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما غیر لونک، یہ تیرے چہرے کا رنگ کس نے بدلا ہے؟ تو من رآنی فقد رأى الحق، اس سے اللہ تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ثوبان نے ہاتھ باندھے اور عرض کیا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ ما بی در ولا وجع، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی درد نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی غم نہیں، غیر انی اذا لم اراکا، سوائے اس کے کہ جب میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، اشتقت الیک واستوحشت وحشتا شدیدہ حتی القاک، تو میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میرے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے، مجھے اپنی ذات میں تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اشتیاق یہ ہوتا ہے کہ فوراً آنکھیں کھولوں تو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ سچ یہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے اکثریت کے فقر کی کیفیت یہ تھی کہ لَقَدْ رَأَيْتُ 70 من اصحاب صفہ فَمِنْهُمْ مَا عَلَيْهِ رَجُلٌ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس مکمل پہننے کے لیے کوئی لباس ہو، یعنی یا تو ایک چادر ہوتی تھی یا تہبند ہوتا تھا، قَدْ رُبِطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، تو ہم انہیں گردنوں میں باندھ کے اور اس طرح کوشش کرتے تھے کہ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ سَاقَيْنِ، کسی کے وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا، کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچ، کیفیت یہ تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کیا، کہتے ہیں صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں 3 سال مکمل رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہیں، لیکن وہ آخری 3 سال، لیکن علم کی اہمیت کے اعتبار سے ان کا ایمان سب سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار نے ان کی وہ جو جھولی میں جو ڈال دیا سارا علم، ایسے کر کے ڈال دیا ابسط ردا کا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کہتے ہیں میں کچھ بھولا ہی نہیں ہوں ساری زندگی۔ لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جو انصار بھائی تھے، ان اخوانی من الانصار کان یشغلہم عمل ارضہم، وہ اپنی کھیتی باڑی میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے کیونکہ مہاجرین کی بھی مدد کرنی تھی اس لیے وہ وہاں مصروف ہوتے تھے۔ واما اخوانی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ بازار میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے وہاں،
اور میری کیفیت کیا تھی؟ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلِّ بَطْنِي، کہ میں خالی پیٹ بھی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا۔ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور جب وہ سارے غیر حاضر ہوتے تھے، وہاں موجود ظاہراً نہیں ہوتے تھے، تو میں موجود ہوتا تھا، اور جو چیزیں وہ بھول گئے وہ میں نے یاد رکھی۔ اور پھر 5474 احادیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ اور علم کی یہ لگن کی کیفیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ چلیں یہ بڑے اچھے طالب علم تھے، لیکن معلم بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو نا۔ آپ کے ایک صحابی اصحاب صفہ میں سے ہی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے جو آج کے سارے معلمین کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی کیفیت میں تھا، لیکن دوران نماز مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا، یرحمک اللہ، وہ کسی نے چھینک ماری اور یہ منہ سے نکل گیا، تو وہ عمل جو ہے نماز کا حصہ نہیں تھا۔ تو نماز ختم ہوئی تو باقی سارے صحابہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، تم نے یہ کیا عمل کیا؟ لیکن کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں اتنا اچھا معلم میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں، کتنی اچھی تعلیم دی۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے مجھے روحانی یا جسمانی ایذا پہنچایا۔ اور کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، یہاں نماز میں لوگوں جیسا کلام نہیں کیا کرتے، نماز قائم نہیں رہتی۔ اور نماز کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ۔ تو جن لوگوں کو ایسے معلم میسر آئے، معلم انسانیت، معلم کامل، اسوہ کاملہ، اب تو یہ بھی فتنہ شروع ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک اسوہ کاملہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نعوذ باللہ سیدہ پاک کی ہے۔ تو اس طرح کے فتنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ذوق ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ جی یقین کی دولت تھی ان کے پاس، اور پھر یقین کی دولت کے بدلے میرے رب نے انہیں نوازا بھی۔ اور صفہ میں جو ترتیب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ دو طرح کی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے ایسے اصحاب تھے جو تھوڑے سے وقت کے لیے تشریف لاتے تھے اور ضروری علم حاصل کر کے تو تشریف لے جاتے تھے۔ مالک بن الحویرث اس حوالے کچھ ہاسٹل کے ریزیڈنٹ تھے اور کچھ ڈے اسکالر تھے، بالکل، اور ہاسٹل تھا، بالکل وہ دنیا کا سب سے پہلا دارالاقامہ یعنی ہاسٹل تھا، دن کو کلاسز ہوتی تھیں اور رات کو ہاسٹل ہوتا تھا۔ مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ میں 20 دن کے لیے رسول اللہ کے پاس رکا، ضروری علم آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور کہا کہ جاؤ اب جو تجھے چاہیے تھا میں نے دے دیا، اب جا کے آگے تم معلم ہو، تم سکھاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ تمہیں موصول ہوا ہے۔ ساری امت کو معلم نہیں بنا دیا۔ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے کیا کہا؟ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا کرو، آگے پہنچاؤ۔ تو یہ ہمارا فرض ہے نا آج امت کا، ہم وہ پہنچائیں، ہم نے وہ پہنچانا ہے جو مثال آپ نے ابھی دی وہ یرحمک اللہ والی، کہ وہ انداز یعنی رحمت اللہ عالمین کا وہ جو انداز رحمت ہے وہ اپنائیں گے تو دنیا میں ہوگا۔ اور وہ حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حجرہ فداخل المسجد فاذا هو بحلقتین، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو حلقے، دو دائرے بنے ہوئے ہیں، احدہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ایک طرف لوگ بیٹھے صرف قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کرنے میں مصروف ہیں، واما الاخری، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں یتعلمون ویعلمون، جو تعلم اور تعلیم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پھر رسول اللہ نے دونوں طرف دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کلہم علی خیر، آپ نے فرمایا ہیں تو سارے خیر پہ، لیکن آپ نے اپنی محبت کا جو اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا وَهَؤُلَاءِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ آتَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اب اگر تو چاہے تو انہیں عطا کر دے جو مانگ رہے ہیں، اور اگر چاہے تو تاخیر کر دے، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، اور آپ نے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ، پھر آقا وہاں تشریف فرما ہو گئے اور پھر آپ نے سینہ نبوت سے ایسے ایسے
سے راز انہیں عطا فرمائے کہ میرے آقا نے پھر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا استقرئوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگ ہیں اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا من ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو، اور معاذ ابن جبل، اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ اور ابی بن کعب وہ ہیں حضرت کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، کہ ہمارے سینے کو راحت پہنچاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ آخری دور جو قرآن کا تکرار ہے وہ ابی بن کعب کے ساتھ کر لیجیے۔